السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 8۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کا خوشگوار سورج گرینڈ کرمنل پیلس پر پوری طرح احاطہ کیے ہوئے تھا۔ 9 کے قریب وقت تھا۔ ملازم بھاگ دوڑ کرتے اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے۔ رات کو دیر تک موبائل پر کام کرنے کی وجہ سے مائسہ ابھی تک نیند کی وادیوں میں تھی۔ اینا اپنے کمرے میں مشتعل سی بیٹھی تھی۔ ہرمان گھر نہیں تھا۔ اے جے آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آفندی صاحب اپنے کمرے میں تیار ہونے کے دوران کال میں کسی سے مخاطب تھے اور فریال بیگم ان کی کال منعقد ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اونچی قدامت، چوڑی جسامت پر بلیک پینٹ کوٹ پہنے وہ سنگار میز کے سامنے کھڑے بالوں میں ہیئر برش چلا رہے تھے۔ چہرہ جھریوں سے پاک، ہلکی خط پر سفید بال ان کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ فریال بیگم گھوریاں ڈالے اپنی ملکیت پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ تر ساڑی پہنا کرتی تھی اور اب بھی وہ مہرون رنگ کی ساڑی میں موجود کالی بھاری کام والی چادر کو کندھے پر اوڑھے ہوئے تھی۔ تمہارا بیٹا اتنا ضدی کیوں ہے؟ اسے سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہ بچیاں معصوم ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ کہ وہ اس کا بایو ڈیٹا دیکھنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوا؟ رابطہ منعقد کرتے موبائل کو بیڈ پر پوری قوت سے پٹکتے وہ غصے سے چلائے تو ایک دم فریال بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھتی بیڈ سے اٹھ کر ان کے قریب آئی۔ وہ آپ کا بھی بیٹا ہے، آپ اسے پیار سے سمجھا کر تو دیکھیں، وہ سمجھ جائے گا، فریال بیگم نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ان کا بے ساختہ ہاتھ آفندی کے کندھے پر گیا جس سے وہ اسی وقت نہ چاہتے ہوئے بھی جھٹک گئے۔ بچوں کا غصہ بیوی پر کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کا زور یہاں پر چلتا ہے؟ کون سی پیار کی زبان سمجھاؤں میں اسے؟ ہر زبان میں اس سے بات کر کے دیکھ لی ہے مگر اس سے کرنا وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہر چیز اس نے ضد سے ہی تو پائی ہے۔ اس کی ضد کے آگے نہ کبھی تمہاری چلی ہے اور نہ ہی میری۔ اب ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہا۔ وہ صرف اپنی منمانی کرتا ہے اور مجھے کچھ بتانا ضروری بھی نہیں سمجھتا۔ مجھے غیروں کی طرح اس کی جاسوسی کروانی پڑتی ہے، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ فریال بیگم کے مقابل کھڑے جنونی انداز میں دہاڑ رہے تھے۔ بیک وقت فریال بیگم نے ان کا ہاتھ تھاما تھا جس سے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش میں ہو۔ ریلیکس ہو جائیں، آپ جانتے ہیں نا اگر آپ غصہ کریں گے تو وہ اور بگڑ جائے گا۔ میرے پیار کرنے سے وہ کون سا سدھر جائے گا؟ وہ سلگ اٹھے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے اسی وقت ان کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا اور دی برینڈ اے جے لشکاریں مارتا ہوا اندر آیا۔ آفندی صاحب کی نظروں کے تعاقب میں فریال بیگم نے پیچھے مڑتے دیکھا تو 2 پل کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ گرے کلر کا پینٹ کوٹ پہنے، پیروں میں شوز، ایک ہاتھ میں رسٹ واچ، آنکھوں پر گوگلز لگائے، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان لیے اپنے ڈمپلز کی نمائش کرتا دل روک دینے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ گھنگرالے بال ماتھے پر بکھرے تھے، لمبے لمبے ڈگ بھرتے۔ وہ ان کے قریب پہنچا تو فریال بیگم کا سکتہ ٹوٹا۔ اے جے خیریت؟ آفندی صاحب متاثر ہوئے تھے اس کے حلیے سے۔ ابھی کل شام کو وہ نیٹ کی شرٹ اور بیگی میں ملبوس کرملن کے مشہور ریسٹورنٹ میں پیانو بجا رہا تھا اور ابھی وہ کہیں سے بھی کل والا اے جے نہیں لگ رہا تھا۔ بابا میں آپ کو آفس جوائن کر رہا ہوں، اپنے دانتوں کی نمائش کرتے اس نے گویا آفندی صاحب کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا؟ تم میرا آفس جوائن کر رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا تمہاری؟ کہیں بخار وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ آفندی صاحب کو شبہ گزرا تو اپنا ہاتھ آگے کرتے اس کی پیشانی سے ٹکراتے ٹیمپریچر چیک کرنے لگے۔ حیرت تھی آفندی صاحب اسے کہہ کر تھک گئے تھے کہ وہ ان کا آفس جوائن کر لے، ان کی جگہ اب وہ سنبھال لیں، مگر اے جے کے سر سے پیانو اور افلاطون شرارتوں کا بھوت اترتا تو وہ آفس کے بارے میں سوچتا نا۔ بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، لگتا ہے پیانو کا شوق اتر گیا، فریال بیگم نے تبصرہ کیا۔ ماما شوق تو سدا سلامت رہتے ہیں، بس میں نے سوچا کہ اب تھوڑا سیریس بھی ہو جانا چاہیے ورنہ آپ لوگ میری شادی کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ وہ دبا دبا مسکرا رہا تھا۔ فریال بیگم نے مزاحیہ اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ اتنے سالوں سے تم نے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا اور جب بیوی پر آئے تو سدھر گئے؟ آفندی صاحب نے مسکراتے ہوئے طنز مارا تو اے جے کھلکھلا اٹھا۔ بابا مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی، وہ جو لڑکی ہے نا انیتا، اسے جاب کی ضرورت تھی تو میں نے اسے اپنی خاص پی اے رکھ لیا، ہمارے آفس میں رہے گی، ہماری نظروں کے سامنے رہے گی اور اگر کوئی چالاکی کرے گی تو ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ وہ بھی ہرمان کی زبان بولنے لگا تھا۔ آفندی صاحب کو سمجھ نہ آئی کہ ان دونوں کو آخر ان لڑکیوں سے مسئلہ کیا تھا۔ بہت خوب بیٹا بہت خوب۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے طنز یا شاباشی دیتے وہ اپنا موبائل بیڈ سے اٹھاتے کمرے سے نکل گئے تو اے جے سمجھ نہ سکا ان کے رویے کی وجہ۔
لیکن جب موم سے پوچھا تو تب اسے سمجھ آئی، پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ بھی فریال بیگم کے ساتھ ناشتے کی میز پر پہنچ گیا۔ 11 کے قریب وہ ایف ایس سی کی کلاس سے لیکچر لے کر نکل رہا تھا جب اچانک سے اس کی نظر باہر ہوتی سنو فالنگ پر پڑی۔ موسم خراب تھا، یکے دیگرے بارش بھی برس رہی تھی، مگر اب برف باری ہونے لگی تھی، روئی جیسی نرم برف باری۔ کوریڈور سے گزرتے وہ ایک آخری نظر گراؤنڈ میں گھماتا سی ایس ایس کی کلاس کی جانب روانہ ہونے لگا۔ جب ایک دم سے گراؤنڈ میں گھومتی اس کی ایک آخری نظر گارڈن کی جانب منتقل ہو گئی، جہاں دیکھتے وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اگر اس کی گرے سرد برفیلی آنکھوں نے باغ کے درمیان میں کھڑی بازو کھولے گول گول گھومتی نازلی کو اپنی نظروں کا مرکز بنایا۔ اپنی ہی دھن میں مگن وہ آسمان سے برستی سنو فالنگ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، آنکھیں میچ رکھی تھی، چہرہ آسمان کی جانب تھا، ہاتھ دونوں اطراف میں جھول رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ قدرتی منظر کو دل و جان سے محسوس کر رہی ہو۔ اسے سنو فالنگ بہت پسند تھی۔ اس وقت وہ گھومتی ہوئی حوضان کو بہت پیاری لگی تھی۔ حوضان نے اسے پورا دن کلاس سے باہر کھڑے رہنے کی سزا دی تھی، لیکن کچھ وقت پہلے ہی وہ کلاس میں جانے کے بجائے گارڈن میں آ گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں سب کچھ بھلائے پلر کی اوٹ سے ٹیک لگائے والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اسے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دل دھڑکا ہو۔ سکون سے دیکھا تو احساس ہوا جتنا اس نے سن رکھا تھا نازلی اس سے کہیں زیادہ پیاری تھی۔ وہ ایک بار پھر دل ہار بیٹھا تھا اس معصوم سی پیاری سی ڈال جیسی لڑکی پر۔ اللہ، وہ معصوم تو ہرگز نہ تھی، پورے دنوں کی آفت تھی۔ وہ ابھی حوضان سے اس کا صحیح طرح پالا نہیں پڑا تھا، تبھی وہ اسے معصوم لگ رہی تھی، لیکن اگر اس کے خرافاتی دماغ کو ایک سائڈ پر رکھ دے تو بالکل ایک معصوم سی گڑیا ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ گھومتی چلی گئی اور حوضان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتا چلا گیا۔ ہر چیز کو فراموش کیے وہ اتنا اسے دیکھنے میں مگن ہو گیا کہ یہ تک بھول گیا کہ اس کا سی ایس ایس کی کلاس میں لیکچر ہے۔ 5 منٹ گزرے، پھر 10 منٹ گزرے، پھر ایسے ہی 15 منٹ گزر گئے، مگر اس کی آنکھوں کی پیاس نہ ختم ہوئی۔ پھر پتہ تو اسے تب لگا جب 25 منٹ گزر گئے اور یونی میں اگلے لیکچر کا سائرن بجا۔ وہ ہڑبڑایا، اپنی گھڑی میں وقت دیکھا، 11:25 ہو رہے تھے۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنا بے خبر ہو گیا تھا کہ وقت کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ نہ منظر ہٹنا تھا، نہ نازلی نے ٹس سے مس ہونا تھا، آخر اسے ہی یہاں سے جانا تھا۔ پہلے ہی اس کا ایک لیکچر اس کے چکروں میں ضائع ہو گیا۔ باس اس کی لاش کا کیا کرے؟ اس کا وفادار بندہ ڈیک فرش پر لاش کے قریب جھکا اور اس کی پاکٹ سے موبائل نکالنے کے دوران بولا تو ارمان نے تندہی سے لاش کو دیکھتے ہنکارا بھرا، خون سے لتپت وجود، جگہ جگہ گولیوں کے نشان، چہرے پر دبے زخم، جھلستی جلد ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینکا۔ اس وقت وہ ڈاک ہاؤس کے ڈاک روم میں موجود تھا۔ اس کے سامنے بندوں کی 3 لمبی قطاریں کھڑی تھیں۔ وہ اس کے خاص بندے تھے جن کے سامنے وہ بغیر چہرے پر ماسک لگائے بھی آ سکتا تھا۔ باس اس کی لاش افغانستان نہیں بھجوائیں گے؟ تشویش سے پوچھتے ساتھ ہی ساتھ ڈیگ نے اس کے موبائل کی تلاشی لیتے ایک چونکا دینے والی خبر ارمان کے گوش گزاری۔ نہیں، انہیں کیا لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے مجھ تک پہنچ جائیں گے؟ اتنی آسانی سے وہ میرا چہرہ دیکھ لیں گے، مجھے مات دے دیں گے؟ کیا واقعی انہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا تو بازو کی نمایاں ہوتی رگیں مزید پھولنے لگی۔ کالا لمبا اوور کوٹ پہنے، آنکھوں پر گوگلز لگائے، پیروں میں جوگرز پہنے وہ تیار کھڑا تھا۔ اس کی اونچی قدامت کی وجہ سے باقی نظریں جھکائے اس کے بندے اب گردن اونچی کرتے اسے دیکھنے لگے، جو درشتی کا مجسمہ بنا حد سے زیادہ ڈیشنگ تھا۔ ڈیگ، تم افغانستان میں اس کی ٹیم سے رابطے میں رہو گے۔ انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ان کا بھیجا بندہ مر چکا ہے۔ افغانستان کی ٹیم نے مجھے دھوکہ دینے کا سوچ بھی کیسے لیا؟ انہیں کیا لگا تھا وہ اپنا بندہ بھیجیں گے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے گا؟ وہ غصے میں تھا، آنکھوں میں شرارے دوڑ رہے تھے، مٹھیوں کو بھینچ رکھا تھا، یاقوتی لب باہم پیوست تھے، کشادہ پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ افغانستان کی جس ٹیم نے اسے بھاری داموں ڈرگز بھجوائی تھی وہ اب غداری پر اتر آئے تھے۔ انہوں نے 2 دن پہلے ہی اپنا خاص بندہ ٹرین کر کے بھیجا تھا، جسے کل رات ہی ارمان نے ڈاک ہاؤس میں اپنے بیڈ روم کے قریب منڈلاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسے شک تب ہی ہو گیا تھا، ورنہ اس کے بندے اس کے بیڈ روم کے قریب ہرگز نہیں جاتے تھے۔ پھر شک پختہ تب جا کر ہوا جب اس نے ارمان کے دروازے پر ہاتھ رکھتے اسے گھمانے کی کوشش کی، مگر اس کی قسمت خراب تھی۔ ایک تو کمرہ لاک تھا، دوسرا دروازے کے اوپر ہی خفیہ کیمرہ لگا رکھا تھا جس سے وہ بیچارہ شخص انجان تھا۔ دروازے کو لاک پا کر وہ ارد گرد نظریں گھماتا موبائل میں کچھ ٹائپ کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ پھر اگلے ہی پل ارمان کو 1 سیکنڈ لگا تھا اس کی ساری انفارمیشن نکلوانے میں۔ وہ افغانستان سے آیا تھا اور یہاں ایک فلیٹ پر رہ رہا تھا، باقی اس کی ساری انفارمیشن جھوٹی تھی، مگر ارمان کا شک پختہ ہو گیا تھا۔
وہ تو شکر تھا کہ اس نے ابھی تک اس شخص سے میٹنگ نہیں کی تھی، ورنہ وہ شخص اس کا چہرہ دیکھ لیتا۔ باس، آج آپ کی کلب میں میٹنگ ہے اور اس کی ساری انفارمیشن اس شخص نے اپنے باس کو بھیج دی ہے، تو اب کیا ہم میٹنگ کینسل کر دیں؟ ڈیک کو پریشانی نے آ گھیرا۔ اس کی بنسبت ارمان کے ہونٹوں پر ایک دم سے ہلکا سا تبسم بکھرا۔ نہیں، میٹنگ کینسل نہیں ہوگی، میں جاؤں گا اس میٹنگ میں، اور جیسا اس کا باس چاہتا ہے تم ویسا ہی کرو گے۔ میں بھی تو دیکھوں کس حد تک جاتا ہے اس کا باس۔ ارمان نے غضبناک لہجے میں بولتے صد آ بھری، آج سے تم افغانستان کی ٹیم کے لیے ان کا بھیجا ہوا بندہ ہو۔ انہیں ذرا شک نہیں گزرنا چاہیے کہ ان کا خاص بندہ مر چکا ہے۔ مجھے برباد کرنا چاہتے تھے یہ، اب میں انہیں سانس سانس کے لیے تڑپاؤں گا۔ وہ موت مانگیں گے مگر انہیں موت نہ ملے گی۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن آزاد نہ ہو پائیں گے۔ میں کروں گا انہیں برباد۔ اس کا لہجہ غرور سے بھرپور اور اٹل تھا۔ جو میرے ساتھ غداری کرے گا، میرے پیٹھ پیچھے وار کرنے کی کوشش کرے گا، ان سب کا میں یہی حال کروں گا۔ اس کا لہجہ جنونی تھا، آنکھوں میں تیش تھی، آواز میں رعب تھا۔ دروازے کے پار کھڑے اندر کو کان لگائے اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کیا وہ یہ جانتا تھا کہ ایک غدار ابھی بھی موجود تھا؟ لیکن وہ کون تھا، کس کا بھیجا ہوا تھا، یہ راز ابھی باقی تھا۔ اگلے 5 منٹ بعد اس کے تمام خاص بندے کمرے سے جا چکے تھے۔ پیچھے کوئی باقی تھا تو وہ ڈیک تھا، جو اپنا موبائل نکالے کچھ اسکرال کرتے ہوئے موبائل ارمان کے سامنے کر گیا۔ بس میں نے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن نکلوا لی ہے، وہ مقصود انداز میں بولا تو ارمان نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹتے اپنے سامنے کیا۔ بس یہ لڑکی پاکستان سے آئی ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ میں کوئی نہیں ہے سوائے اس کی بہن کے۔ پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں یہ اپنے کسی قریبی رشتے دار کے یہاں ٹھہری تھی۔ ان کے والد کی اپنی پراپرٹی تھی جسے بیچ کر دونوں بہنیں رشیا آ گئی۔ یہاں پر بھی ان کا کوئی نہیں ہے۔ بڑی والی کی عمر 28 سال ہے اور چھوٹی والی کی 25 سال۔ دونوں کی برتھ سرٹیفکیٹ، رہائش گاہ، آئی ڈی کارڈ اور ویزا پاسپورٹ، ہر چیز کی تصویر موبائل میں موجود ہے۔ ڈیک نے تفصیل سے بتایا تو ارمان نے بھویں سکیڑ کر موبائل میں موجود اس کے آئی ڈی کارڈ اور دوسری چیزوں کو دیکھا، جہاں اس کا نام مائسہ یوسف ہی تھا۔ عمر بھی سیم تھی، والد کا نام اور رہائش گاہ مطلب لاہور کی پیدائش وغیرہ مطلب سب کچھ سیم تھا، کچھ بھی مختلف نہ تھا جس کی بنا پر اسے شک گزرتا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، افغانستان کی ٹیم سے رابطے میں رہنا، ویسے بھی تم آواز بدلنے میں ماہر ہو، تمہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ تعصب سے کہہ رہا تھا، ساری انفارمیشن اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ ذہن الجھنوں میں جھڑکا پڑا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس لڑکی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو؟ کیا وہ وکٹم تھی؟ ارمان اس سے غلط سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اگر وہ ارمان کی کہانی میں وکٹم تھی تو اس دن وہ کال پر ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ اس کا انداز پروفیشنل کیوں تھا؟ پھر ذہن پر دباؤ ڈالنے والی بات تو یہ تھی، اس نے بتایا کیوں نہیں تھا ارمان کو کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ ارمان کو کہا کہ وہ اسے جانے دے۔ اگر کہیں یقین کی دوڑ شروع ہوتی تھی تو وہیں پر شک اپنی الجھنیں لیے ٹھہر جاتا تھا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ اس کا پالا مائسہ خانزادی سے پڑا تھا جو اپنے پیچھے ثبوت نہیں چھوڑا کرتی تھی۔ اس نے ارمان کے پیلس میں پہلی رات ہی اپنی شناخت تبدیل کروا دی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے اس نے اتنا پیسے ادا کیے تھے کہ راتوں رات اس کا کام بھی ہو گیا اور اس کی اور اینا کی پوری شناخت ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ آفندی صاحب اور اے جے ناشتہ کرنے کے بعد آفس روانہ ہو گئے۔ پیچھے اے جے ملازمہ کو اس کی ڈیوٹی پر لگانا نہیں بھولا تھا۔ ملازمہ اینا کے دروازے پر کھڑی تھی اور وہ 5 منٹ میں تیار ہوتی مائسہ کو کال کرتی آفس جانے کے بارے میں بتانے لگی۔ میڈم باہر آ جائے، چھوٹے صاحب کی بار بار کال آ رہی ہے۔ ملازمہ نے اس کا دروازہ بچایا تو اینا جھٹ سے کال بند کرتی اپنا بیگ اٹھاتی دروازہ کھول گئی۔ ناشتہ وہ کمرے میں ہی کر چکی تھی اور اب وہ ملازمہ کے ساتھ گیراج کی طرف آ گئی جہاں ایک بڑی سی گاڑی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی اپنے سفر کی جانب گامزن ہو گئی۔ دوسری جانب اے جے کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ جیسے ہی آفس کے اسٹاف کو خبر ہوئی کہ دا برانڈ اے جے آفس آ رہا ہے تو اسٹاف اسی وقت اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جلدی سے بکے لے کر آؤ، تم جانتی ہو نا دا برانڈ اے جے آ رہا ہے، اس کے استقبال میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آفندی صاحب کی سیکرٹری اجرت کے عالم میں سارے اسٹاف پر چلانے لگی تھی، میم اے جے وہی میوزیشین ہے نا جس کے پیار میں آپ 2 سال پہلے گرفتار ہوئی تھی؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے اشتیاق سے پوچھا تو ڈیانا میڈم شرماتی ہوئی اپنے سر کو اسبات میں جنبش دے گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ آفندی صاحب نے آفس میں قدم رکھے تو ایک دل فریب خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ سارا اسٹاف اپنا اپنا کام چھوڑے کھڑے ہو کر انہیں گڈ مارننگ وش کرنے لگا۔ پھولوں سے سجا آفس، ہاتھ میں پکڑے بکے، چہروں پر عجیب ہی مسکراہٹ۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سب کس کے لیے تھا۔
کس لیے ہے؟ تبھی مسکرا کر اپنا سر جھٹک گئے۔ انہیں پہلے انفارم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان کا بیٹا بھی ساتھ آ رہا ہے۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ گیراج میں گاڑی پارکنگ کرنے کے بعد اے جے نے آفس میں انٹری ماری تو اس کے انتظار میں کھڑی سب لڑکیاں تو مدھو مکھی کی طرح اس تک پہنچی۔ موسٹ ویلکم اے جے سر۔ سریلی آواز کے ساتھ اتنے سارے بکے اس کے سامنے تھے، جسے دیکھتے اس کی ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اتنے پیارے بکے اور اس سے زیادہ پیاری لڑکیاں۔ وہ ایک ایک کرتا سب کے بکے تھامنے لگا۔ اے جے، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، آپ پیانو بہت اچھا بجاتے ہیں، آپ کے بال بہت پیارے ہیں اور آپ کے ڈمپلز، اف پوچھے ہی مت۔ وہ لڑکی حسرت سے کہہ رہی تھی جب میڈم ڈیانا نے سلگتے ہوئے اس لڑکی کو پیچھے کرتے اے جے کی ساری توجہ کھینچی۔ سر، ہمارے اسٹاف کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے۔ ڈیانا نے ہاتھ میں پکڑا باکس اس کی طرف بڑھایا تو اے جے نے باکس تھامنے کے دوران ڈیانا کا سر پیر جائزہ لیا۔ مناسب قد و قامت، صاف رنگت، درمیانی عمر کی وہ لڑکی اے جے کو اچھی لگی تھی۔ اے جے نے باکس کھولا تو شتر ہی رہ گیا، البتہ پاس کھڑی سب لڑکیاں اسے ٹکر ٹکر گھورنے میں مصروف تھیں۔ گرے پینٹ کوٹ میں وہ لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا، ممکن تھا کہ آج اسے ان لڑکیوں کی نظر لگ جاتی۔ باکس میں تصویریں تھیں ان سب لڑکیوں کی جنہوں نے اپنی اور اے جے کی پکچرز کو اپنی پکچرز کے ساتھ ایڈٹ کرتے اسے سنبھال کر رکھا تھا، اور اب وہ چاہتی تھی اے جے ان پکچرز کو سنبھالے۔ شکریہ تم سب کا، اور خاص طور پر تمہارا، اے جے مشکور لہجے میں کہتا ڈیانا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے چوم گیا تو آفندی صاحب اپنے ٹھرکی بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں گھما کر رہ گئے، جبکہ میڈم ڈیانا کی تو پوری آنکھیں ہی حیرت سے پھیل گئی۔ اسے یقین نہ آیا یہ اس کا ہاتھ ہے جسے اے جے نے تھامتے چوم لیا۔ اے جے بیٹا، آفس کام کرنے آتے ہیں، آفندی صاحب نے حکم صادر کرتے اسے شرم سے دلانی چاہیے، مگر وہ اے جے ہی کیا جسے شرم آ جائے۔ بائے بیوٹیفل گرلز، بعد میں ملاقات ہوگی، لیکن سر ہمیں پکچرز لینی ہے آپ کے ساتھ، پلیز ایک پکچر تو دے جائے۔ سب روسی لڑکیاں ایک ساتھ بولی تو اب کی بار آفندی صاحب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے اپنے کیبن میں چلے گئے۔ جانتے تھے اب اے جے تب تک فلرٹ کرے گا جب تک اس کا دل نہیں بھر جاتا۔ روسی لڑکیاں اس کے ساتھ چپک کر تصویریں لینے لگی۔ باقی ورکرز اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے جب عین وقت آفس میں ایک فرد کا اور اضافہ ہوا جسے دیکھنے والی پہلی نظر اے جے کی تھی۔ اس نے کنگ ہوتی نظر سے دیکھا، وہ اینا تھی جو مغرورانہ چال چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اینا تھی؟ ہاں، وہ اینا ہی تھی، دل سے آواز آئی۔ ریڈ پینٹ کوٹ پہنے، ساتھ ریڈ ہی ہائی ہیلز اور میک اپ کے نام پر واحد ریڈ کلر کی ڈارک لپسٹک لگائے، بائیں کندھے پر جھولتا گولڈن کلر کا گوشی کا بیگ پکڑے، بالوں کو کال کیے وہ ترہم سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مائسا سے پراپر کلاسز لے کر آئی ہو، البتہ کپڑے اور چیزیں ایلف کی تھی۔ اس کے انگ انگ سے غرور ٹپک رہا تھا۔ اے جے مضطرب نگاہوں سے اسے دیکھتا مبہوت رہ گیا۔ اینا کی گھومتی نظر اسے ٹکرائی تو چہرے پر ناگواری پھیلی۔ کیسی لڑکیاں چپک رہی ہے اس سے، دیکھو تو ذرا، کوئی شرم ہی نہیں، اتنا لحاظ بھی نہیں کہ وہ بیچارہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ بیچارہ نہیں، بیچارہ تو بالکل نہیں، بس جہاں لڑکیاں دیکھے وہاں اپنا ٹھرک جھاڑنا شروع کر دیتا ہے، ٹھرکی کہیں کا۔ بس ایک دفعہ میرے قابو میں آ جائے پھر میں اسے بتاؤں گی۔ پھر ترسے گا یہ اے جے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے۔ وہ سلگتی ہوئی نگاہیں اس پر جمائے خود سے بڑبڑاتی اندر کو آ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے سامنے گلاس وال ہے جس سے وہ ٹکرانے والی ہے۔ کمینہ کہیں کا، مجھے جلاتا ہے، بس ایک دفعہ بیوی بن لینے دو مجھے تمہاری۔ اس کی اگلی بات منہ میں ہی دب گئی اور ہولناک چیخ منہ سے برآمد ہوئی۔ وہ ہل کر رہ گئی، اچانک سے اس کا سر بری طرح سے گلاس وال سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی، غیر ارادی طور پر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑا درد، تھوڑی جلن سی ہوئی، وہ کراہنے لگی تو اے جے اونچی اونچی ہنسنے لگا۔ وہ جانتا بھی تھا اس کے سامنے گلاس وال ہے، وہ اسے بتا بھی سکتا تھا، مگر اس نے نہیں بتایا، جبکہ اسے دیکھا دیکھی اس کے پاس کھڑی لڑکیاں بھی اینا پر ہنسنے لگی۔ اینا کو تو تب چڑھ گئی، مگر اس اچانک حملے پر سر اب بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ اے جے کی ہنسی کو بریک لگی تو وہ اس تک پہنچا۔ تم ٹھیک ہو؟ زیادہ تو نہیں لگی؟ اس کی پیشانی سرخ ہونے لگی تھی۔ یہاں کرو، چہرہ دکھاؤ مجھے۔ اے جے اس کی پیشانی کو چھونے لگا، مگر اس سے پہلے ہی اینا نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہاری جھوٹی ہمدردی کی، جاؤ یہاں سے، ان لڑکیوں کے ساتھ تصویریں لو جا کر، بلکہ میں ہی چلی جاتی ہوں، لوفر نہ ہو تو کہیں کا۔ اپنے سر کو تھامے وہ غصہ نکالتی یہ جا وہ جا ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی جلن اس پر ظاہر کروا گئی، مگر اے جے سمجھ نہ سکا اس کی جلن کی وجہ۔ یہ مجھے لڑکیوں کے ساتھ دیکھ کر بھڑک کیوں جاتی ہے؟ اسے کیا مسئلہ ہے میں ان کے ساتھ تصویریں لوں یا جو مرضی کروں؟
میری شرٹ 2 منٹ میں پریس کر کے لاؤ، مجھے ارجنٹلی جانا ہے۔ اپنی وارڈروب سے مہنگی بلو کلر کی شرٹ نکالے، وہ مڑا اور ملازمہ سے مخاطب ہوا جو اس کے پیچھے چلتی ہوئی اس کے کمرے تک آئی تھی۔ ہرمان کے ہاتھوں سے ہینگ ہوئی شرٹ پکڑتی ملازمہ جانے کو مڑی جب عین وقت ہرمان نے اسے عقب سے آواز دیتے روکا۔ ایک پل کو اس کی سرسری نظر مائسہ پر پڑی جو بڑے آرام سے اس کے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی اس کے ہی کمرے سے اٹھائی کتاب کو ہاتھ میں لیے پڑھنے میں مصروف تھی، لیکن اس کا سکون ہرمان کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ تبھی ملازمہ کے ہاتھ سے شرٹ کھینچتا، اسے جانے کا حکم دیتا، رعبدار چال چلتا ہوا مائسہ کے قریب اس کا سکون غارت کرنے آ گیا، مگر اس دوران مائسہ نے ایک غیر ارادی نظر تک اٹھا کر اسے نہ دیکھا، جس سے اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا، میں نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ ہرمان نے جھپٹنے والے انداز میں اس کے ہاتھوں سے کتاب کھینچی تو مائسہ اس اچانک افتادگی پر آنکھیں سٹپٹا کر رہ گئی۔ اٹھو یہاں سے اور میری شرٹ پریس کر کے لاؤ، اور جلدی کرنا، مجھے ارجنٹلی جانا ہے۔ اس کی آہنی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہرمان نے اسے اپنی جانب کھینچا تو مائسہ کھینچتی ہی چلی گئی۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اپنے کام اپنی ملازمہ سے کرواؤ، وہ الفاظ چباتی ہوئی جل کڑ کر بولی۔ پھر اپنی کلائی چھڑوانی چاہی مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی، اس لیے مزید مزاحمت نہ کر پائی۔ ملازمہ نہیں ہو تم، بن جاؤ، لیکن مجھ سے بحث مت کرو۔ ملازمہ نہیں ہو تو بن جاؤ، لیکن مجھ سے بحث مت کرو، اور جلدی سے شرٹ پریس کر کے لاؤ، مجھے باہر جانا ہے۔ ہرمان نے اپنی بھوری آنکھیں اس کی ہیزل گرینش آنکھوں میں گاڑتے اپنی گرفت ڈھیلی کرتے اس کے بازو کو جھٹکا تو مائسہ فقط کلس کر رہ گئی، لیکن جواباً کچھ نہ بولی۔ اگلے ہی پل ہرمان نے شرٹ اس کی جانب اچھالی تو مائسہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی دانت پیس کر تھام لی۔ وہ مڑا اور واش روم میں بات لینے چلا گیا تو وہ بیچاری خود پر ضبط کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا، سفید گھٹنوں تک آتا باد گاؤن پہنے، گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ ڈریسنگ کے قریب آیا، اپنی مہنگی برانڈ کی پرفیوم اٹھائے، گیلے جسم پر اس کا بے جا دریغ استعمال کیا۔ مائسہ ابھی تک شرٹ پریس کر کے نہیں لائی تھی، اس لیے اپنے باد گاؤن کی بیلٹ کھولتے ہرمان نے پریس ہوئی سفید رنگ کی پینٹ پہنی۔ اتنی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور اس کی خطرناک بیوی چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، ہاتھ میں پکڑی پریس ہوئی شرٹ اسے تھامتی وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ ہرمان نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی جو ہونٹوں پر طائرانہ مسکراہٹ لیے اسے ہی سر تا پیر دیکھ رہی تھی۔ ہرمان شرٹ لیس تھا، اس کا ابھرا ہوا سینہ، اس کے بائسپس، اس کے سکس پیک، ہر چیز واضح تھی، جسم پر پانی کی ننھی ننھی بوندیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مائسہ کی نظر نے اس کے چہرے تک کا احاطہ کیا، دفعتاً اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہوا، اس کے ماتھے پر بے شمار بل واضح ہوئے، بھوری سرد برفیلی آنکھوں میں آگ کے شعلے بھڑکے، یاقوتی لبوں پیچھے چھپے دانت آپس میں پیوست کرتے وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ یو ایڈیٹ، یہ کیا کیا تم نے؟ میری ساری شرٹ جلا دی۔ اپنی جلی شرٹ کو کھولے وہ اس پر جھکتے اتنی اونچی آواز میں دہاڑا کہ مائسہ کے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے۔ اس کی بلو شرٹ کو بہت اچھے سے پریس کر کے لائی تھی۔ دونوں اطراف سے جلی شرٹ کو دیکھتے مائسہ نے اپنی ہنسی کو دبایا۔ تم نے ہی تو کہا تھا پریس کرو تو، ہمت مجتمع کر کے بولتی مائسہ اسے مزید بھڑکا گئی۔ میں نے بھی، پھر کر دی پریس پر زور دے کر اسے لمبا کرتے بولتی وہ ہرمان خانزادہ کے ضبط کو مزید ہوا دے گئی۔ پریس کرنے کو کہا تھا، جلانے کو نہیں۔ ہرمان نے اس پر چلانے کے دوران شرٹ پوری قوت سے زمین پر پھینکی تو مائسہ نے محض بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائی۔ کیا چیز تھی وہ؟ سامنے کھڑا شخص لاوا بن جاتا تھا مگر اس کی آگ کسی صورت کم نہیں ہوتی تھی۔ مجھے ٹارچر کرو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ سہولت سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے مائسہ نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے بیڈ پر ٹکاتے ٹیک لگانی چاہی، جب اس سے پہلے ہی ہرمان نے اسے بازو سے پکڑتے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ دھمکا رہی ہو مجھے؟ اگلے ہی لمحے اسے وال کے ساتھ پن کرتے ہرمان نے اس کے بازو پر گرفت سخت کرتے اس کی چیرتی نظروں میں دیکھا تو اس کے اس قدر قریب ہونے پر اس کے جسم سے اٹھتی مسحور کن خوشبو مائسہ کے نتنوں سے ٹکراتی اسے بے چین کر گئی۔ وہ اتنی اسٹرانگ پرفیوم کیوں یوز کرتا تھا کہ اگلا انسان بہک ہی جائے؟ نہیں، ابھی تو صرف بتا رہی ہوں۔ اس کی خوشبو میں جھڑکتے مائسہ نے شانے اچکائے۔ وہ وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں تمہیں ایسا جواب دیتا کہ تم بولنے کے قابل ہی نہ رہتی۔ ہرمان کی نظریں اس کے جامنی ہونٹوں پر جاتی ٹھہر سی گئی تھی، لفظوں پر زور دیتے اس کے ہونٹوں کا اچھے سے جائزہ لیا۔ مائسہ کو اس کے ارادے نیک نہ لگے مگر ہرمان اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا اپنی آنکھوں کو گھما گیا۔
ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر رات کو آ کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں گا۔ اس کا انداز عجیب سا ہونے لگا تھا۔ تھوڑا اور نزدیک ہوتے اس نے مائسا کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ سمیٹا تو مائسا کا سانس رکنے لگا، دھڑکن بڑھنے لگی، پسینے چھوٹنے لگے، حلق خشک ہونے لگا۔ دور رہ کر بات کرو مجھ سے، وہ اپنے خشک ہوتے حلق کو تر کرتے وہ لرزتی پلکوں کے دوران بولی۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ وہ سانس لیتا تھا اور تپش اس سے اپنے چہرے پر محسوس ہوتی تھی۔ چٹان جیسا سینہ چٹان جیسا سینہ مائسا سے ٹکرانے لگا تھا، جبکہ اسی کشمکش میں وہ پزل سی ہوتی اپنی ہیزل گرین شاخوں کا مرکز بدلنے لگی۔ پھر اسے ساکت بغیر ہلچل کے کھڑا دیکھ مائسا نے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھتے دھکا سا مارا۔ دور اتنا رہو جتنا نزدیک برداشت کر سکو۔ وہ تھوڑا دور ہوا، نظروں کی تپش مائسا کے ہوائیاں اڑتے چہرے پر گاڑتے حرمان کے ہونٹوں پر ایک دم سے تبسم بکھرا۔ آخر میری ایک قربت کی مار ہو تم، وہ رسانے سے کہتے کچھ جتا رہا تھا۔ مائسا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سامت ساکت منجمد رہ گئی۔ جب حرمان اسے وہیں وال کے ساتھ لگا چھوڑے مڑا، اپنی وارڈروب سے نئی شرٹ نکالی، پھر اگلے ہی لمحے دروازہ پٹاخ سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ ملازمہ سے شرٹ پریس کروانے کے بعد اس نے پیروں تک چھوتا لمبا اوور کوٹ پہنا، پھر گاڑی میں بیٹھتا اسے زن سے اپنے ڈاک ہاؤس کی جانب بڑھا لے گیا۔ سمندر کے کنارے بیٹھی ایلف اور اس کی دوستیں اپنے ٹور کا شیڈول پلان کرنے لگی۔ موسم خوشگوار تھا، تازہ ہوائیں چل رہی تھی۔ وہ تینوں ریت پر بیٹھی ہاتھ میں پکڑے چارٹ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ زاران وہاں سے تھوڑا دور لکڑی کے بینچ پر بیٹھا موبائل پر جھکا کچھ اسکرول کر رہا تھا۔ ایلف، ہمارا ٹور ایک منتھ کا ہے اور اس ایک منتھ میں ہم نے سارا ملیشیا گھومنا ہے۔ نشا نے میپ کے ذریعے ملیشیا کے ایک جگہ کی لوکیشن نکال رکھی تھی۔ ہاں، اس وقت ہم ملیشیا کی مین سٹی میں ہیں، لیکن 2 دن بعد ہم یہاں سے ایسٹ ملیشیا چلے جائیں گے، پھر اس کے 5 دن بعد جارج ملیشیا اور پھر پینانگ چلے جائیں گے۔ ایلف نے اس کا موبائل پکڑتے نوٹ پیڈ پر ترتیب دی۔ ہاں، پھر اس کے بعد کوالالمپور چلیں گے اور کلانگ بھی۔ زوہا نے بھی زاران سے نظریں ہٹا کر ان کی باتوں میں حصہ ڈالا، لیکن اس سے پہلے وہ مزید پلاننگ کرتے اسی وقت زاران لمبے لمبے ڈک لیتا ان کے قریب آیا اور ایلف کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میڈم، یہ ویڈیو ٹک ٹاک سے ڈیلیٹ کریں، وہ رعبدار لہجے میں بولا تھا۔ کیا وہ حکم صادر کر رہا تھا، وہ بھی ایلف خانزادہ پر؟ کیا واقعی؟ ایلف نے نظر اٹھا کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، ماتھے پر تیوری لیے، ہاتھ میں موبائل پکڑے، جس کی اسکرین پر چلتی ویڈیو ایلف کی تھی جو اس نے آج صبح ہی پوسٹ کی تھی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے تمہیں اس ویڈیو سے؟ جب وہ ترک کر بولی، صاف ظاہر تھا اسے زاران کا یہ انداز ناگوار گزرا تھا۔ اسے ڈیلیٹ کریں، میں کہہ رہا ہوں نا۔ اب کی بار وہ تھوڑے نرم لہجے میں گویا ہوا، مگر اس کا یہ نرم لہجہ بھی ایلف کو ہضم نہ ہوا۔ وہ اسے آرڈر دے رہا تھا، یہ کہاں اس بگڑی نوابزادی کو برداشت ہونا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ کیوں کروں میں ڈیلیٹ؟ ہو کون تم؟ کیا اب میں تمہاری بات مانوں گی؟ اور تم میرے نوکر ہو، اس لیے میرے باپ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا لہجہ چیرتا تھا۔ اسی وقت اس نے موبائل پر نظر دوڑائی۔ اس کی ٹرانسفارمیشن ویڈیو تھی جس میں وہ پہلے بعد گاؤن میں ملبوس تھی، پھر اس کے بعد وہ ٹائٹ لمبی میکسی میں جو اس نے ابھی بھی پہن رکھی تھی۔ تو آپ نہیں ڈیلیٹ کریں گی؟ ایلف کو سمجھ نہ آئی کہ وہ ایسا برتاؤ کیوں کر رہا تھا۔ اس کے تاثرات سمجھ سے باہر تھے۔ نہیں کروں گی، سن لیا تم نے؟ وہ ایک لفظ پر زور دیتی اٹل لہجے میں بولی تو اگلے ہی لمحے زاران نیچے جھک کر اس کا موبائل اٹھاتا، اس کے چہرے کے سامنے کرتا، فیس لاک کھولتا، بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ٹک ٹاک آن کرتا، پھرتی کی رفتار سے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر گیا۔ جبکہ اس کی اس قدر جرأت پر ایلف تو سرخ انگارہ ہو گئی، اس کی بانچیں کھل گئی، آنکھوں میں خون اور جنون ایک ساتھ تیرنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے موبائل کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ بگڑ چکی تھی، اس کا انداز کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ بیک وقت اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہوا، جسے دیکھ کر مقابل کھڑے شخص کے اب پسینے چھوٹنے لگے۔ تمہاری اتنی اوقات، تم مجھ پر حکم چلاؤ گے؟ ایلف نے چیرتی نظروں سے اسے دیکھتے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے تو زاران نے اس کے چہرے پر منڈلاتے تیش کو دیکھتے اپنے گلے میں ابھرتی گلٹی معدوم کی۔ میڈم، وہ میری بات سنیں۔ زاران نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر نہ جانے کیوں الفاظ نے زبان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ بولو، بتاؤ مجھے، کیوں کی تم نے میری ویڈیو ڈیلیٹ؟ ایلف نے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے، جبڑے تنے ہوئے تھے، ماتھے پر واضح بل، البتہ اپنی ہیزل بلو آنکھیں زاران کی سرمئی آنکھوں میں گاڑتے وہ اسے متذبذب سی کرنے لگی۔
وہ آپ کی ویڈیو کے پیچھے میں آ رہا تھا، اس لیے میں نے ڈیلیٹ کر دی، مجھے اچھا نہیں لگا تھا بس اس لیے۔ وہ جو کہہ رہا تھا کیا وہ سچ تھا؟ اگر سچ تھا تو پھر وہ کانفیڈنٹ کیوں نہیں تھا؟ کیا ایک بس یہی وجہ تھی یا کچھ اور بھی تھا؟ بھی ایک وقت ایلف نے اپنے ذہن پر دباؤ ڈالا، جیسے سوچا جا رہا ہو کہ وہ کب آیا اس کی ویڈیو کے پیچھے۔ رات کو جب میں نائٹ گاؤن میں تھی تو تم روم میں نہیں تھے۔ سوچو میں غلطہ ہونے کے دوران وہ بڑبڑائی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میری ویڈیو میں نہیں آئے، تم نے جان بوجھ کر میری ویڈیو ڈیلیٹ کی، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے مجھ سے؟ اگلے ہی لمحے وہ اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتی حلق کے بل گررائی۔ میڈم چھوڑ دے، سب دیکھ رہے ہیں، میری عزت کا سوال ہے۔ ارد گرد لوگوں پر نگاہیں دوڑانے کے دوران زاران اس کے ملائمی ہاتھوں پر اپنے بھاری مردانہ ہاتھ رکھتے التجائیہ لہجے میں بولا، بھاڑ میں گئی تمہاری عزت، نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ وہ ضد میں آ چکی تھی۔ میڈم میری نئی شرٹ ہے، کچھ رحم کرے، سلوٹیں پڑ جائیں گی۔ اسے اپنی شرٹ کی زیادہ فکر تھی۔ کیا واقعی؟ ایلف چھوڑ دو نا، دیکھو تو تم نے ڈیشنگ باڈی گارڈ کی کیا حالت کر دی، کیوں ظالم بن رہی ہو؟ ان کے جھگڑے سے تنگ آ کر زوہا آگے بڑھی اور ایلف کے سخت ہاتھ اس کے گریبان سے چھڑوانے لگی۔ ہاں ایلف چھوڑ دو، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی شرٹ بھی خراب ہو گئی ہے، تمہیں شرٹ کی پڑی ہوئی ہے، حد ہے، ڈیشنگ باڈی گارڈ کی عزت کا سوال ہے۔ نشا ابھی بول ہی رہی تھی جب زوہا نے اس کی بات کاٹتے اپنی کہانی شروع کی۔ کہاں پھنس گیا تھا وہ بیچارہ؟ 3 مغروری لڑکیوں میں واحد وہ ایک ظلم تھا، بے انتہا ظلم تھا۔ تم دونوں میری دوستیں ہو یا اس ڈیشنگ باڈی گارڈ، میرا مطلب اس باڈی گارڈ کی، حد کرتی ہو، اس کی حمایتی بن رہی ہو۔ بلانا مت مجھے اب تم دونوں۔ ایلف نے جھٹکے سے اس کے گریبان سے اپنے ہاتھ نکالے۔ اس سے پہلے نشا اور زوہا اس سے کچھ کہتی، وہ بنا ان کی سنے بغیر آگے کو بڑھ گئی۔ گروپ کی لیڈر ناراض ہو کر جا چکی تھی۔ نشا اور زوہا اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ وہاں کھڑا زاران خان اپنا کالر صحیح کرتا سلگتے ہوئے کچھ بڑبڑایا، ہوں وائٹ پیلس کی بگڑی نوابزادی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔